علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت نے محجوب کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں اور محجوب وہ شخص ہے جو پردے میں ہے، تو ہم محجوب ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم پہ وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلتے، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ان گناہوں سے کیسے بچیں، ہمیں استقامت کیسے حاصل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، یوں تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، ہاں، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، واہ، کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو سبحان اللہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ واہ دو واہ، چیزیں ایسی ہیں کہ تقوی کا معنی عبادت کی کثرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو یہ متقی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے اور ملاوٹ کر رہا ہو، بالکل، عین ممکن ہے وہ سجدے سے سر اٹھائے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہو۔ تو اصل عبادت ہے کیا؟ فرمایا تقوی۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں جی ان چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مولا کائنات، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن تم کثرت سے عبادت نہیں کر سکے، لیکن اگر وہ اس دن میں اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اصل عبادت بہت زیادہ سجدہ ریزی نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ سجدے کی وہ تاثیر، جیسے کہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حکم تو یہ تھا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جی، پڑھنے میں تو ساری امت پڑھ رہی تھی، قیام کیا تھا؟ وقت کے یزید کو پہچاننا اور دین دشمنی کے مقابلے میں علم اسلام کو بلند کرنا، صحیح، یہ تھا قیام صلاۃ، یہ تھا قیام مولا حسین۔ تو اصل جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ اب اس کے لیے اس سے بچنا یہ کیسے بیسک ممکن سوال ہے کہ کیسے بچیں؟ اب اس کے لیے پروردگار عالم نے ساتھ ہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، کیونکہ جب آپ نے گناہوں سے بچنا ہے تو کس کے لیے بچنا ہے؟ اپنے رب کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شخص ہے جو سود کا لین دین بھی کر رہا ہے، جو شراب کے نشے میں بھی مست ہے، جو بدکاریاں بھی کر رہا ہے، وہ اللہ سے براہ راست ٹکر لیے ہوئے۔ اب مومن کے لیے حکم یہ ان سے بچنا ہے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، حصول جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، معرفت الہی کے لیے بچو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب فرمایا کہ جب تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو وسیلہ تو اب تلاش دو کرو۔ چیزیں آپ کے قریب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، واہ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، مسند احمد میں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا سرکار کی خدمت میں، تو اس نے کہا حضور مجھے یہ بدکاریوں کی نہ آپ اجازت دے دیں، میرا کنٹرول نہیں ہے۔ یاد آئی ہے؟ بجو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے گنوائے رشتہ دار، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، سب کا فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شرمندہ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک کام کیا، آپ نے اس کے جسم کو ٹچ کیا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اصل دعا تو وہی تھی جو ہو گئی، تو اس کے بعد جو یہ راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ خیال جو گناہوں کا تھا وہ ایسا اس کے دل سے غائب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر مجھے خیال نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کسی صاحب نعمت کا ہاتھ لگے پھر بچو گے۔ میں وہ کلام بھی ایک دو پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ منچ گویم یک رگم ہوشیار نیست، فرماتے ہیں میں کیا بیان کروں، میری تو ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے، شرح آں یارے کہ آں را یار نیست، میں اس شمس تبریز کی کیا تعریف بیان کروں، میں تو اس کی شرح کرنے سے عاجز ہوں، میری ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے۔ بس اتنا جان لو کہ دیدن دانا عبادتی بود، کسی دانا کو دیکھ لیں تو یہ عبادت ہے، فتح ابواب سعادتی بود، پھر اس سے سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ بے شک۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی ایسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دینا جو بے جان ہے تو اس کے بھی حالات ہیں۔ ایک وہ حضرت انس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ مہمان آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ 10 سال ایز اے خادم رہے ہیں نا، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ انس یہ جو دسترخوان ہے نا اس کو ذرا صاف کر لو، تو انہوں نے اس کو تنور میں ڈال دیا، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالا تو وہ چربی شربی ساری اس کی صاف ہو گئی،
تو مہمان دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھئی آپ نے اس کو تنور میں ڈالا تھا تو یہ جلا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ یہ جلا اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنا منہ مبارک صاف کیا ہوا ہے، اس کو وہ لمس ملا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ اے بسا ترسندہ از نار و عذاب، کہ اے آگ اور عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والے، با چنا دست و لبے کو نکتراب، کسی ایسے کے ہاتھ اور ہونٹ تم بھی لگوا لو. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل تو وہ صاحب نعمت جو ہے اس کی صحبت ملے گی تو یہ معاملہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. قرآن حکیم نے دو چیزوں کو بیان کیا، ایک تو اللہ کے قرب کے لیے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پھر بندہ مومن کے پاس دو ہی نعمتیں ہیں، یا ایمان ہے یا تقوی. صحیح. کہا جاتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ سے جب تقوی کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے بڑا سادہ سا جملہ بولا کہ اللہ نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرتے، جب آپ نیکی کے عروج پر پہنچ گئے ہیں اور برائی کو مطلقاً آپ نے ترک کر دیا ہے تو اب ایمان اور عمل کی اعلیٰ ایک سطح پہ آپ پہنچ گئے ہیں، آپ ایک مومن کامل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا کہ یہ دونوں کام ہونا ہی صادقین کے ساتھ لگنے سے ہے. کیونکہ یہ دونوں بڑی ایسے تو نہیں فرمایا کہ قرآن چھوڑ رہا ہوں پیچھے اپنی اطرت چھوڑ رہا ہوں. بے شک ہے. اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ بندوں سے ہوگی گزرتا ہے. اب چونکہ یہ دونوں بڑی نعمتیں تھیں، ان کی حفاظت کا پہرا کیسے لگے گا؟ وہ حفاظت کا پہرا اللہ کے بندوں کا ہے.